سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے. بہت سے لوگ اس حوالے سے سوالات کر رہے ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہے. اس حوالے سے یہ سمجھ لیں کہ قربانی جب کسی بندے پر واجب ہوتی ہے تو اس کی 4 شرائط ہیں. جس کے اندر 4 شرائط پائی جائیں گی اسی بندے کے اوپر قربانی واجب ہوگی، ادروائز قربانی واجب نہیں ہوگی. پہلی شرط یہ ہے مسلمان ہونا. جس بندے پر قربانی واجب ہے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ بندہ مقیم ہونا چاہیے، مسافر نہیں ہونا چاہیے. یعنی اگر مسافر کی سفر کی حالت میں انسان ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. پھر بھی اگر وہ کرتا ہے تو یہ فضیلت اور شان والا کام ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرمائے گا، چاہے وہ نفل کے ذریعے ہی ہو جائے. لیکن چونکہ اس کے اوپر وجوب نہیں رہا، لیکن اگر اس کی گنجائش ہے تو اس بندے کو قربانی کرنی چاہیے، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا چاہیے. تیسری شرط یہ ہے مالک نصاب ہونا، نصاب کا مالک ہونا. اب لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، ہم بار بار سمجھا چکے ہیں. زکوٰۃ کے حوالے سے جو میرا بیان ہے نا، زکوٰۃ کے حوالے سے اس کے اندر میں نے اس چیز کو اس انداز میں بیان کر دیا ہے کہ صاحب نصاب بندہ کون ہوتا ہے، اور اتنے آسان انداز میں نے سمجھا دیا ہے کہ صاحب نصاب بندے کی پہچان کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس بیان کو شروع سے لے کر آخر تک پورا سن لے، اس کو ساری زندگی یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں صاحب نصاب ہوں یا نہیں، بلکہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ بتانے والا بن جائے گا کہ فلانا بندہ صاحب نصاب ہے کہ نہیں. یہاں پر میں وضاحت کر دیتا ہوں دوبارہ. اگر کسی بندے کے پاس صرف سونا موجود ہے، اس کے پاس چاندی بھی نہیں ہے، اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، اس کے پاس پرائز بانڈ وغیرہ بھی نہیں ہے، تو اور اس کے پاس تجارت کا سامان حاجت سے زیادہ بھی تجارت کا سامان وغیرہ وہ بھی نہیں ہے، اسی طرح اس بندے کے پاس اپنی ضرورت سے ایکسٹرا اضافی سامان بھی اس بندے کے پاس نہیں ہے، صرف اس بندے کے پاس سونا موجود ہے، اس صورت میں صاحب نصاب بندہ وہ ہوگا جس بندے کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہوگا. اگر اس بندے کے پاس سونا 7.5 تولے نہیں ہے یا زیادہ ہے، لیکن اس بندے کے پاس چاندی بھی موجود ہے یا پیسے موجود ہیں یا پرائز بانڈ موجود ہے یا حاجت سے زیادہ سامان اس بندے کے پاس موجود ہے، اس صورت میں اگر اس کے پاس، اور اسی طرح پیسے بھی اس کے اندر شامل ہوں گے، ان سب چیزوں کو اگر اکٹھا کیا جائے، اگر یہ پیسے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائیں تو یہ بندہ صاحب نصاب ہوگا اور اس بندے کے اوپر قربانی واجب ہوگی. یہاں پر میں ایک اور چیز عرض کر دوں. زکوٰۃ کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک دن جس دن وہ سال شروع ہوا وہاں سے لے کر اگلے دن اسی دن دیکھا جائے گا کہ یہ بندہ صاحب نصاب ہے کہ نہیں، یعنی اس مال کے اوپر پورا سال گزرنا شرط ہوتا ہے. قربانی کے مسئلے کے اندر یہ چیز نہیں ہے. یعنی قربانی کے اندر یہ نہیں ہے کہ بندہ پچھلے سال بھی صاحب نصاب ہو تو اس سال بھی قربانی کے دن کے اندر وہ صاحب نصاب ہو تب اس بندے کے اوپر قربانی واجب ہوگی، ایسا نہیں ہے. یعنی قربانی کے اندر صاحب نصاب کے ثبوت کے لیے، صاحب نصاب بننے کے لیے اس مال کے اوپر پورے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ پورا سال بندہ فقیر تھا اور قربانی کے دنوں کے اندر، قربانی کے یہ جو دن ہیں ان دنوں کے اندر، ان 3 دنوں کے اندر اگر وہ بندہ صاحب نصاب ہو گیا، نصاب کی مقدار اس کے بندے کے پاس پیسے آ گئے، 52.5 تولے چاندی کی مقدار یا صرف سونا ہے تو 7.5 تولے سونے کی مقدار، اس صورت میں اس بندے پر قربانی واجب ہو جائے گی. یعنی کیونکہ اس کے اوپر سال گزرنا یہ شرط نہیں تھا. یہ 3 شرطیں ہو گئی. پہلی مسلمان ہونا، دوسری کیا ہے مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، تیسری شرط کیا ہے کہ نصاب کا مالک ہونا، چوتھی شرط اس میں یہ ہے بالغ ہونا. نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے، نابالغ پر خیر زکوٰۃ بھی نہیں ہے، نابالغ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. یہ 4 چیزیں ہیں کہ جس بندے کے اوپر یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی اس بندے کے اوپر قربانی واجب ہوگی. ان میں سے ایک شرط بھی مس ہوگی، اس بندے کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی.